تو یہ ہمارا جو منفرد پروگرام ہے یہ اصل میں ہے جدید مسائل کے حوالے سے. جدید مسائل میں اگر ہم دیکھو تو ایک بہت طویل اور لمبی لسٹ ہے. آپ نے صرف ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ یہ پروگرام ہم نے علماء کے لیے ترتیب دیا تھا. اس میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں, کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو عربی گرامر کے لحاظ سے, عربی عبارتوں کے لحاظ سے ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بڑا ہی آسان کر کے, بڑا ہی سہل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور جتنا مختصر ہو سکے گا اتنا مختصر کریں گے. میرے ساتھ یہ میں نے چونکہ یہاں پہ جمعہ پڑھاتا رہا ہوں آپ کے پاس, وہ میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے تھے, وہ خصوصاً امیزون کے حوالے سے سوال کرتے تھے, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لحاظ سے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لحاظ سے, آپٹا ایف ایکس, فوریکس ٹریڈنگ, ٹھیک ہے, بٹ کوئن. تو یہ علماء کرام کے لیے خاص ہم نے مرتب کیا تھا پروگرام تاکہ جدید علوم جو ہے وہ ان کا جواب دے سکے, عوام کو سیٹسفائی کر سکے. عوام کی ضرورت آج کل نماز روزہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے, ساتھ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کی ابتدا ہم کاروباری لحاظ سے اس کا شرعی حکم کیا ہے, کون کون سے کاروبار حلال ہیں, کون کون سے جائز ہیں, کون کون سے ناجائز ہیں, کن میں اباحت ہے, وہ ہم سارے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے, قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ کہتے ہیں کہ سارے کاروبار حلال ہیں, ساری جائز. اب جو ناجائز ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ دلیل. سمجھ آئی؟ ہر کاروبار حلال ہے, ہر کاروبار جائز ہے. جو حرام ہوئے گا اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے دلیل چاہیے. دلیل نہیں ہوگی تو حلال ہوگا, دلیل ہوگی تو حرام ہوگا. اتنی سی بات ہے, اتنا سا لاجک. اب سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سب کچھ حلال قرار دے دیا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے عربی زبان میں خرید و فروخت کو کیا کہتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں بیع, بیعن. لفظ بیعن, لفظ بیعن جو ہے اس کی جمع ہے بیوع. بیوع یعنی بہت سارے کاروبار, بہت ساری خرید و فروخت. اور یہ نکلا ہے اصل میں باعن سے. باعن کہتے ہیں بازو کو. جب بھی خرید و فروخت ہوتی ہے تو کیا کام آتا ہے؟ بازو, لین اور لین دین آپس میں, یہ دینا اور یہ لینا. اس کا تعلق کس سے ہے؟ بازو سے. لہذا عربی لغت کہتی ہے بیعن باعن سے ہے, اس کا معنی ہے بازو. تو یہ سارا کام لین دین سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیع اصل میں ہوتی کیا ہے, خرید و فروخت کس چیز کو کہتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے خرید و فروخت کی تعریف کی. وہ کہتے ہیں, میں لکھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ علماء کی مجلس نہیں ہے, عام لوگ, تو اس لیے میں صرف اس کی وضاحت کروں گا. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کل معاوضۃ, ہر وہ معاوضہ یا عقد, کل معاوضۃ کیا عقد علی منافع ولا متعۃ لذۃ, یعنی ہر وہ لین دین, ہر وہ خرید و فروخت کہ جس کے اندر معاوضہ پایا جائے. ایک بندہ پیسے دے رہا ہے اور دوسرا بندہ چیز دے رہا ہے, ان دونوں کے درمیان کاروبار. ایک بندے نے دے رہے ہیں پیسے, اس کو کہتے ہیں معاوضہ. ان دونوں کے درمیان کاروبار ہونے لگے. یہ بندہ دے گا پیسے اور یہ دے گا چیز. ان دونوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو کاروبار نہیں ہو سکتا. جب کوئی بندہ صرف پیسے دے گا وہ کیا ہوگا؟ ہدیہ. کاروبار نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری حالت کوئی چیز ہی نہیں. جب دونوں طرف چیزیں ہوں گی, ایک طرف معاوضہ ہوگا, پیسے ہوں گے, دوسری طرف کوئی چیز ہوگی, چینی لینے جاتے ہیں, وہ کیا ہوگی؟ بیع ہوگی, خریداری ہوگی, خرید و فروخت. اگر کوئی بندہ اکیلی چینی دے دے کسی کو, پیسے نہ لے, وہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے. جب دونوں چیزیں ہوں گی تو اسی کو ہی کاروبار تصور کیا جائے گا, اسی کو ہی معاوضہ کہا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایک تعریف کے اندر دوسری چیز رکھی. پہلی چیز معاوضہ, کہ معاوضہ ہونا ضروری ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا غیر منافع, کہ اس میں منفع نہ ہو, فائدہ نہ ہو. اب اس چیز پہ اختلاف پڑ گیا. امام مالک کہتے ہیں, مالکیہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں نفع نہ ہو. نفع کیا ہے؟ ایک بندے نے مکان بنایا, مکان بنا کے اس نے اس کو دے دیا کرائے پر. میں جاتا ہوں مکان لینے کے لیے, تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے بیچنا نہیں ہے, میں نے کرائے پہ دینا ہے, کرائے پہ دوں گا, بیچوں گا نہیں. اب ہونا تو یہ تھا کہ پیسے دیتا, جواب میں اس کے معاوضے میں مکان ہوتا. وہ کہتا مکان نہیں میں نے دیا, تم اس پہ رہ دو, کرایہ دو اور منفع اختیار کر لو, اس کا فائدہ لے لو.
امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفیہ کے نزدیک کرائے پر مکان دینا ناجائز ہے. اب جتنے ہمارے یہاں احناف ہیں یا حنفی ہیں یا ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، مسلک کے اعتبار سے اگر وہ مقلد ہیں تو وہ کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتے، سیدھی سی بات ہے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں جو زمین تھی وہ کرائے پہ دی جاتی تھی، لہذا صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کے دور میں صحابہ کرام اپنی زمین کو بٹائی پہ دیا کرتے تھے، کرائے پہ دیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں منفع بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور معاوضہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. خرید و فروخت جب کرائے کی ہوگی تو وہ خرید و فروخت شمار کی جائے گی، یعنی کرایہ بھی درست ہو گیا، معاوضہ بھی درست ہو گیا. یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن علماء احناف مسلکن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے مسلک پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں. اب دیکھیں ولا متعدی لذت، یہ کیا ہے؟ نکاح کا اس میں فائدہ نہ ہو، نکاح کی لذت موجود نہ ہو. یہ ایک تخصیص ہے، خاص چیز ہے. اب ایک بندے کا نکاح ہوا، اس نے کیا دیا؟ 10,000 روپے حق مہر. حق مہر دیا، اس نے بدلے میں کیا دیا؟ بیوی. کیا وہ اس کا معاوضہ ہو سکتی ہے؟ یہ خرید و فروخت ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ولا متعدی لذت، متعدی لذت نہ ہو، نکاح کی لذت اس میں نہیں آ سکتی. لہذا انہوں نے یہ چیز خارج کر دی. کہا معاوضہ یہ ہے ایک چیز پیسے دو، دوسرا چیز دے. منافع یہ ہے ایک بندہ پیسے دے، دوسرا دکان کرائے پہ لے لے. تیسری چیز یہ ہے ولا متعدی لذت، اس میں نکاح کی لذت نہ ہو، لہذا حق مہر چاہے وہ 10 کروڑ روپے دے دے، وہ متعہ کی لذت ہے، وہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. لہذا شریعت کہتی ہے کہ بیوی خریدی نہیں جا سکتی، یہ خرید و فروخت نہیں ہے. خرید و فروخت دو چیزیں ہیں، معاوضہ اور منفعہ، یعنی ایک چیز اس کے متبادل کوئی چیز دے دی جائے یا پھر اس کے متبادل کوئی فائدہ لے لیا جائے، منفعہ لے لیا جائے اس چیز کا. کرائے پہ موٹر سائیکل لے لی، اب آپ نے موٹر سائیکل خریدی تو نہیں، اس کا فائدہ خریدا ہے. کرائے پہ مکان لیا، مکان نہیں خریدا، اس مکان کا فائدہ خریدا ہے، وہ منفعہ ہے. لہذا یہ خرید و فروخت میں چیز شامل ہو جائے گی. اب اس کے بعد ایک تجارت یا ایک کاروبار ہے مال کا تبادلہ. اس طرف بھی مال ہے، اس طرف بھی مال ہے. بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں؟ پرانے دور میں بارٹر سسٹم چلتا ہوتا تھا کہ 1 کلو گھی دے دو، 1 کلو شکر لے لو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم. یہ بھی مال ہے اور یہ بھی مال ہے. اب دونوں کا مال کو آپس میں ایکسچینج کر لینا، اس کا تبادلہ کر لینا، مبادلۃ المال تملکا او تملیکا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعریف ہے. یعنی ایک طرف پیسے ہو، دوسری طرف چیز ہو، یا دونوں طرف چیز ہو تو وہ مال ہی تصور کیا جائے گا اور یہ بیع جو ہے یہ حلال قرار پائے گی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصولوں کی طرف، جو سب سے عام ترین اور خاص چیز ہے. کوئی بھی کاروبار دنیا کا آپ ان اصولوں کے اوپر رکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار ناجائز. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو عقل لڑانی پڑے گی، ذہن تھوڑا سا لڑانا پڑے گا اور میرا ساتھ دینا پڑے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک چیز ہوتی ہے عین. عین کہتے ہیں آنکھوں کو. ایک چیز آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کو پتا ہے اس کا سفید رنگ ہے، کالے رنگ کا لکھتی ہے، پیانو کا مارکر ہے، اس کا یہ کیب ہے، یہ بند بھی ہو جاتی ہے، یہ کھل بھی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو سارا پتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. عین. اب دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ چیز لے کے آیا ہے. عین. اس کے بعد کی کوئی چیز ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے. مثال کے طور پر میرے پاس رقم ہے، رقم کتنی ہے وہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے، میں نے اس کے سامنے 10,000 رکھ دیا. 10,000 رکھنے کے بعد میں اگلے بندے کے پاس ہے موبائل، یہ 10,000 روپے کا موبائل ہے، یعنی 10,000 روپے عینوں اس کے سامنے رکھ دیے اور یہ موبائل بھی اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کو چیک کر لو، یہ 8/128 ہے، اس کی اتنی میموری ہے، 60 موبائل ہے، OnePlus کا فون ہے، ہر چیز اس نے سامنے اس کے رکھ دی. عین بھی عین، نقد و نقد جس کو کہتے ہیں، سامنے سودا. جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں، پیسے دیے اور آپ نے چینی خرید لی، دکان پہ گئے آپ نے پیسے دیے، موبائل خرید لیا. اس کو کہتے ہیں عین بعین. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہوتی ہے عین بالذمہ. ایک چیز آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پر میرے پاس یہ موبائل ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے، اگلے بندے کو میں نے چیک کروا. یہ بذات خاص ہے. جب اس موبائل کی بیع کرنی ہے تو پھر اس طرح کا 60 موبائل لاکھوں میں آئے، آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے.
آپ نے یہ دکھایا اس کو، گھر جا کے آپ نے تبدیل نہیں کرنا. آپ اسی کی طرح کریں گے تو حلال ہوگی، اس کے علاوہ کریں گے تو حرام ہوگی. آپ نے بات اس کی ہے، یہ حلال ہے. ذمہ کیا چیز ہے؟ ذمہ چیز یہ ہے جو چیز ذات کے اعتبار سے خاص نہ ہو بلکہ صفات کے اعتبار سے خاص ہو. مثال کے طور پہ سادہ سی مثال ہے، یہ موبائل عین ہے، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کی ساری میموری بتا دی ہے، بتا بھی دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں پارٹ ہے. اب میں یہ کہتا ہوں فلاں بندے سے کہ آپ مجھے موبائل، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا، خالی ہاتھ ہے. میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے اس سے اگلا ماڈل 70 لا کے دیں، اس میں صفات یہ ہو، اس کا کلر یہ ہوگا، اس کی میموری اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کمپنی اس طرح کی ہوگی، آپ یہ مجھ سے ابھی لے لیں اور وہ مجھے آپ جو ہے اس کے بدلے میں دیں. یعنی بذمہ چیز جو ہے وہ عین نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اس کی صفات بتا رہا ہے کہ اس کی میموری اتنی ہونی چاہیے، اس کے بدلے میں آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ ہو گیا، تو آپ یہ چیز اس کو دیں گے، وہ آپ کو اس کے بدلے میں دوسری چیز دے گا جو اس کے پاس نہیں ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے، صرف آپ نے صفات بیان کی ہے، اس کے بدلے میں وہ دے گا. یہ دوسری بے ہے. تیسری بے ہے ذمہ بے ذمہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے عین کیا ہے، ذمہ کیا ہے. اب میں کہتا ہوں میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس گھر میں ایک موبائل پڑا ہوا ہے، 60 ماڈل ہے، OnePlus کا فون ہے، ٹھیک ہے، فلاں فلاں اس کی خصوصیات. اگلے بندے کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے 70 فون لا کے دینے یہ خصوصیات ہوں. اب دونوں طرف عین نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے نہ اس نے دیکھا ہے، صرف صفات بیان کی ہے اور اس پہ میرا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لکھ لکھا ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا. اب اس نے مجھے وہ چیز مجھے بدلے میں لا کے دینی ہے. یہ 3 قسمیں ہیں بے. اب ان 3 قسموں کے آگے پھر ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. اب یہ بندہ عین بعین، ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرے بندے کے بھی چیز ہاتھ میں ہے. میرے پاس پیسے، رقم ذہن میں رکھیں، پیسے میرے پاس ہیں، اس کی صرف یہ ہے کہ وہ 10,000 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رقم میرے پاس، اصل چیز رقم ہے، اس کی صرف یہ ہے کہ وہ 10,000 ہے. اور دوسرے بندے کے پاس موبائل ہے، اس کی صرف یہ ہے کہ وہ OnePlus کا ہے، کمپنی ہے. اب دیکھیں کہ عین بعین دونوں چیزیں سامنے آمنے ہیں. اب اس کے بعد ہم کریں گے اس کو نصیحہ من الطرفین. طرفین کہتے ہیں دونوں کو، بائع اور مشتری کو، خریدنے والا اور بیچنے والا، طرفین. نصیحہ کہیں گے ہم کہ جو بندہ ہاتھ میں دونوں چیزیں، دونوں بندے ہاتھ میں چیز پکڑ کے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ اتنے پیسوں میں لینی ہے، 10,000 روپے میرے پاس ہے، اور تمہارے پاس جو ہاتھ میں فون ہے وہ 10,000 کا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ ابھی کرو، اور دونوں بندے کہتے ہیں کہ میں ہفتے بعد پیسے دوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں ہفتے بعد فون دوں گا. لہٰذا ایگریمنٹ ہو گیا دونوں کا، اور ہفتے بعد وہ پیسے ادا کر دے گا اور اگلا بندہ ہفتے بعد موبائل جمع کروا دے گا. یہ بے ہے درست، جائز، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. اب اس میں سے جو جائز ہے ہم کرتے جائیں گے، باقی جو ناجائز ہے وہ بھی بتا. دوسری ہے نصیحہ من طرف، بلکہ یہ رہتے ہیں ناجز من الطرف ہیں. اب دیکھیں عین بعین ناجز من الطرف ہیں، دونوں بندوں کے ہاتھ میں چیزیں موجود ہیں، ایک کے ہاتھ میں پیسے ہیں، دوسرے کے ہاتھ موبائل. وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی سونا چاہیے، ابھی ایگریمنٹ چاہیے. ناجز من الطرف ہیں، دونوں طرفوں سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ابھی ایگریمنٹ کرنا ہے، متاخر نہیں کرنی کوئی بھی چیز، ابھی پیسے لو اور ابھی مجھے چیز دے دو. یہ ہے ناجز من الطرف ہیں، دونوں طرفوں سے ناجز ہو گیا ابھی. یہ ہم عام بے جو دکانوں پہ جا کے کرتے ہیں. اس کے بعد آ گئی ایک طرف سے ناجز اور ایک طرف سے نصیحہ. اب دونوں بندوں کے پاس پھر سے پیسے اور دوسرے کے پاس موبائل. ایک کہتا ہے کہ ابھی پیسے لے لو، جو میرے پاس رقم ہے 10,000 روپے ابھی لو، اور بدلے میں تم مجھے ہفتے بعد موبائل دے دینا. ٹھیک ہے، جیسے ہم جاتے ہیں کوئی بندہ کھجوریں خریدنے کے لیے جائے، ابھی باغ پہ لگی ہوئی پکی نہیں ہے کھجوریں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 10,000 روپے دو، اور جب پک جائے گی نا کھجوریں تب مجھے دے دینا. یہ کیا ہے؟ یہ عین بعین ہے، پیسے میں نے دے دیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور میں نے کھجوریں بھی جا کے دیکھ لی کہ ابھی کچی ہے، کوئی غرض نہیں، اس میں دھوکہ نہیں ہے، ابھی کچی ہے. جب پکے گی، پکنے کے بعد وہ بندہ مجھے ادا کرے گا. یہ ایک طرف سے نصیحہ ہے، ایک طرف سے ناجز ہے، ایک طرف سے فوراً ادا شدہ، دوسری طرف سے مؤخر، یعنی جب پکے گی تب وہ ادا کرے گا. اس میں دونوں کا فائدہ ہے. میرا فائدہ یہ ہے کہ ابھی کچی کھجوریں ہیں، پتہ نہیں وہ بعد میں پکے گی تو کیا ریٹ ہوگا، میں اس کے ساتھ ابھی ریٹ طے کروں گا، مجھے کم ریٹ پہ وہ چیز مل جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں اس کو ابھی پیسے دوں گا، وہ اپنے باغ پہ لگائے گا، اور اپنی جو اس نے مٹی کروانی ہے یا آگے اس نے اپنی کھجوریں پہنچانی ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا. یا خوش 10,000 روپے اس نے
ہاتھ میں آیا اور اس نے اس کو استعمال کر دیا، یہ دونوں کا فائدہ ہو گیا. لہٰذا یہ تینوں بے جو ہیں یہ درست ہیں. اب اسی طرح یہی تینوں قسمیں اس کی بھی ہیں، تینوں قسمیں اس کی بھی ہیں. عین بالذمہ، ایک شخص کے ہاتھ میں پیسے ہیں، دوسرے بندے کے جیب میں فون نہیں ہے، موبائل اس کا گھر میں پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نسیہ من الطرفین، میں ابھی پیسے نہیں دوں گا، تم بھی ہفتے بعد موبائل لے آنا، میں بھی ہفتے بعد پیسے دوں گا چاہے. دوسرا بندہ کہتا ہے عین بالذمتی، ایک کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، دوسرا کہتا ہے موبائل میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے ابھی پیسے لے لو اور تم ابھی موبائل گھر سے لے کے آؤ، مجھے دو گے تو پھر طے ہوگی. یہ بھی درست ہے. تیسرا یہ ہے ناجس من طرف اور نسیہ من طرف، ایک طرف سے ابھی ادا شدہ، دوسری طرف سے بعد میں ادا شدہ. لیکن کیفیت کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، اس کے پاس موبائل نہیں، موبائل وہ گھر سے لے کے آیا، میں نے ابھی ادا کر دیے پیسے تو وہ ہفتے بعد مجھے لا کے دے دے. یہ بھی جائز ہے. اب اسی طرح یہ تینوں قسمیں ذمہ بے ذمہ. میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس بھی موبائل نہیں، ہم دونوں کھڑے ایگریمنٹ کر رہے ہیں. یہ سارا مسئلہ ایگریمنٹ کا ہے. میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، میرے پاس گھر پہ پڑے ہیں، یعنی پیسے جو ہیں بذات عین، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو 10,000 میں نے پکڑائے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہی 10,000. وہ جو جائز گیس میں پڑے ہیں وہ نہیں، اس کی بے نہیں ہو رہی. جو میرے ہاتھ میں ہے اس کی بے کروں گا. اگر میں اس کا نام لیں گے بے اس کی کر دیتا ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. شرع اگر دیکھا جائے یہ بھی درست نہیں. عین کا مطلب یہ ہے جو ہاتھ میں ہے اس کی بے، بس. وہ 5,000 کے نوٹ ہے تو اسی کی بے فوراً کرنا پڑے گی. اب دیکھیں جو ذمہ ہے نا اس میں صرف صفت ہے، پیسے متعین نہیں ہے، یعنی بذات متعین نہیں ہے کہ یہ ہے پیسے، بلکہ اس میں صفت بتائی گئی ہے کہ صفت یہ ہے کہ 10,000 ہوگی رقم، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ 10,000. اب 10,000 میں بینک سے نکال کے لاؤں، میں جیز گیس سے نکال کے لاؤں، یا میں جیسے مرضی لاؤں، میں نے 10,000 اس کو دے دیں. یعنی وہ پیسے جو ہے بذات خاص نہیں ہے. ذمہ بالذمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کی خاصیت پتہ ہو لیکن اس کی ذات نہ پتہ ہو، وہ بذات متعین نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ نے CD70 لا کے دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ جس بھی شو روم سے لے کے آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ چیز چاہیے، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے، نہیں ہو اس کا اسمارٹ کارڈ بنا ہو اس طرح، ٹھیک ہے، صفات بتاؤں گا. تو ان دونوں میں صفتیں متعین ہیں، چیز متعین نہیں ہے. ان دونوں میں چیز بھی متعین ہے، صفتیں بھی متعین ہیں. اس میں چیز کی صفت بھی متعین ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے، اس میں چیز متعین نہیں ہے بلکہ صرف صفت متعین ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. اب اسی طرح اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ نسیہ من الطرف ہیں، دونوں طرف سے. اب اس مسئلے کو سمجھیں، یہ بڑا خاص و خاص مسئلہ ہے. یہ دونوں پھر اسی طرح جائز ہیں. یہ جو پہلی قسم ہے نا، پہلی اس کی بھی پہلی اور اس کی بھی پہلی، اس بے میں اختلاف پڑے گا. ائمہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ذمہ بالذمہ، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس بھی چیز نہیں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگریمنٹ کر رہے ہیں. سیال بھی 20 سال میں بیٹھے جا کے ہم نے بے کرنا شروع کر دیا. بے کی، میرے پاس بھی پیسے نہیں، اس کے پاس بھی چیز نہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیسے میں نے ابھی بھی نہیں دینے، اور چیز وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی نہیں دینی. یہ کون سی بے ہے؟ سمجھ نہیں آئی اس بے کی. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس چیز بھی نہیں، لیکن چیز جو گھر پڑی ہوئی ہے فلاں فلاں ماڈل ہے، اتنا اس کی میموری ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسے ہیں، رقم ہے 10,000، اس کی صفت ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موبائل بھی ہفتے بعد دینا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے قیمت بھی ہفتے بعد دینی، لہذا یہ بے نہیں ہو سکتی، فاصل ہے. کیونکہ ادھر ذمہ بذمہ، ادھر دونوں طرف بندے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی نہیں دینی. چیز کی صفات متعین ہے، چیز بذات متعین نہیں ہے. اس میں جہالت ہے، یعنی چیز جب تک دیکھی نہیں ہے، کم از کم ایک طرف سے چیز لازمی دیکھی ہونی چاہیے. شریعت کا حکم یہ ہے ان اصولوں کے تحت کہ کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ اپنی چیز دکھائے، دوسرا بندہ چاہے وہ صفات متعین کرے. جب دونوں طرف سے صرف صفات متعین ہوگی، چیز متعین نہیں ہوگی، اور اوپر سے وہ کہے گا کہ میں نے ابھی ادا نہیں کر دی، میں نے بعد میں ادا کر دی، پیسے بھی بعد میں، لہٰذا یہ ایگریمنٹ شریعت قانون کے لحاظ سے فاسد ہے، یہ بے نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جتنی جو 9 ٹوٹل ہیں، 8 بنتی ہیں، باقی جائز ہیں، اور یہ ایک ناجائز ہے. اب دیکھیں یہاں رولا پڑ گیا، اختلاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ جائز ہے، یہ کیوں ناجائز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ درزی کو کپڑے سینے کے لیے دے کے آتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کپڑے لے لو، اس کی سلائی کرنی ہے. سلائی کی کا جو دھاگا ہے وہ متعین نہیں، وہ جس مرضی دھاگے سے کرتے ہیں اپنی سلائی. آپ نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرا سوٹ سلائی کر دو، یہ نہیں بتایا، صرف متعین نہیں کی کہ کس دھاگے سے کرنا ہے، کون سی کوالٹی کا دھاگا ہو، کون سی کمپنی کا دھاگا ہو، یہ آپ نے متعین نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ذمہ. اور آپ نے کہا میرے سوٹ کی سلائی کر دو، اس کی صفات متعین آپ نے کر دی،
کہ اس کی صفات متعین، دھاگے کی جو صفات متعین ہے ذمہ ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 700 روپے ہے اور میں رقم رکھتا ہوں، اس کی صفت کیا ہے؟ 700. یہ 700 روپے رقم کی صفت ہے، یہ رقم. اور اس جانب آپ نے اپنا کپڑا دے دیا، سوٹ دے دیا، اور اس کی جو سلائی ہے وہ آپ نے بتا دی کہ آپ نے سلائی اس طرح کی کرنی ہے، یہاں ایک پٹی بنانی ہے، یہاں آپ نے ڈبل سلائی کرنی ہے، یا جو بھی آپ نے اپنا اسٹائل اس کو بتا دیا، یہ آپ نے صرف اس کی متعین کر دی. اب یہ امام ابو حنیفہ کا سارا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ پیسے فوراً دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اور وہ بندہ جو آپ کو کپڑے سلائی کر کے دے گا وہ آپ کو فوراً دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ دونوں طرف سے نسیہ ہو گیا، یعنی فوراً ادا شدہ نہیں ہے. ذمہ بھی ذمہ بھی ہو گیا اور نسیہ من الطرفین بھی ہو گیا. صفات متعین ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ادا نہیں کرنا، پیسے بھی تب دوں گا جب تو سوٹ سلائی کر کے دے گا. اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ پیسے لے کے آؤ گے ہفتے بعد کا ٹائم دوں گا، ہفتے بعد آپ سوٹ سلائی ہو جائے گا، آپ آ کے لے جانا. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ درزی کو سوٹ دینے جاتے ہیں تو یہ ذمہ بھی ہے اور نسیہ بھی من الطرفین بھی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس کا کیا حل نکالیں؟ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم پیسے جو ہیں پہلے ادا کر دیں، یہ پیسے پہلے ادا کر دیے درزی کو، اب خدشہ یہ ہے کہ درزی ڈنڈی مارے گا، آپ کا سوٹ ناقص سی سکتا ہے، آپ کا ایک پونچا اونچا سی دے، دوسرا نیچا سی دے، آپ اس کو کیا کر لیں؟ کوتاہی کر سکتا ہے. اگر آپ نے پورے پیسے نہ دیے ہوئے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا پانچا جو ہے وہ ٹھیک کرو، یا اس میں ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کو لگاؤ، پھر میں پورے پیسے ادا کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے پورے ادا نہ کیے، ڈنڈی مارے، شرط ناجائز. اس کے بعد اگر ہم پیسے پہلے ادا نہ کریں اور ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوگا؟ سلائی ہو جائے گی، کپڑے کی درزی رکھ کے بیٹھا ہوگا، بندہ لینے نہ آئے، پھر نقصان کس کا؟ درزی کا. اس نے اپنی محنت بھی صرف کی، درزی نے سلائی بھی کیا اور کپڑا بنا کے اب وہ اس کا جو ناپ ہے وہ اسی میں آئے گا، کسی اور پہ تو نہیں آئے گا. اس نے جو اسٹائل دیا وہ کسی اور کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، لہٰذا درزی کا نقصان ہو جائے گا. تو علماء فقہا اس مسئلے پہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا سارے علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں اس مسئلے پہ ہم کر لیتے ہیں اجماع، کہ درزی کے معاملے میں یہ اجماع ہو گیا کہ نسیہ من الطرفین بھی ہو، ذمہ بالذمہ بھی ہو تو یہ جائز ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی بے جو نسیہ من الطرفین اور ذمہ بالذمہ میں آ جائے فاسد ہے. اب کسی قسم کی بے ہو، پوری کائنات کی، پوری دنیا کی کس قسم کا کاروبار ہو، آپ ان اصولوں میں اتار کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جو ہے بے وہ جائز ہے اور کون کون سی ناجائز ہے. یہ 9 شکلیں بنتی ہیں، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب اس کے بعد ایک اور اصول ہے، وہ ہے بیع الغرر کا. بیع الغرر، غرر کہتے ہیں دھوکے کو. دھوکہ 4 قسموں میں ہو سکتا ہے، ایک قیمت میں، ایک چیز میں، اور ایک وقت متعین، اور ایک قدرت نام ہے. اب قیمت دیکھیں، غرر کیسے ہے قیمت میں. ایک چیز کی قیمت متعین نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ مارکر مجھے دے دو اور میری جیب میں پیسے ہیں، قیمت ہے، جتنے نکلے تمہارے. یہ کیا ہے؟ قیمت کا دھوکہ. اب اس کی جیب میں 5 روپے نکل آئے اور یہ ہے 20 روپے کا، دھوکہ ہو گیا. لہٰذا جس کی قیمت متعین نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ تو فلاں چیز دے دے اور جتنے میری جیب میں سے نکل آئے یا جتنے میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، جتنے میرے بینک بیلنس میں پڑے ہیں، جتنے میرے گیس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وہ دے. اب وہ ہو سکتا ہے 1-2 روپے ہو سکتا ہے یا اس کو نقصان ہو جائے. اگر یہ اس کے زیادہ نکل آئے 1000 روپے تو پھر اس کو نقصان. اب 1000 روپے لے کے یہ 20 روپے کی چیز نہیں دے گا، اس کا نقصان ہے. لہٰذا قیمت کی جو غرر کی بے ہے وہ درست نہیں ہے. اس طرح اس کے بعد چیز متعین نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ مجھ سے لے لو آپ 1000 روپے اور جو آپ کی جیب میں چیز ہے وہ میری ہوئی. اب اس کی جیب میں پتہ نہیں کیا ہے، مجبور ہے، پتہ نہیں کیا نکلا ہے، 1000 روپے دوں. آپ نے کبھی کنٹینر کی سنی ہے؟ کنٹینر کی بے، کنٹینر کی خرید و فروخت اس طرح ہوتی ہے. چائنا سے کیا ہوتا ہے؟ کنٹینر آتے ہیں، کنٹینروں میں مال ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی 2 کروڑ روپے لو اور کنٹینر میں جو نکلا آپ کا. چیز متعین نہیں ہے، چیز متعین نہیں. لہٰذا 2 کروڑ روپے دیا، کنٹینر کا سامان جتنا بھی ہوا وہ ہمارا. اب اس میں مال میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. 2 کروڑ دیا 4 کروڑ کی چیزیں بھی نکل آتی. بعض اوقات 2 کروڑ دیا 1 کروڑ بھی پورا نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بیع الغرر ہے، یہ بھی درست نہیں ہے جب چیز متعین نہ ہو. اس کے بعد وقت متعین نہ ہو. ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ خرید و فروخت کر لیں، میں آپ کو پیسے دوں گا کب دوں گا، وقت متعین نہیں. لہٰذا اس طرح کی بے بھی جس میں وقت متعین نہ ہو شریعت کے زمرے میں وہ نہیں آتی ہے، مطلب حلال زمرے میں وہ حرام ہی ہوگی. چوتھی چیز ہے قدرت. ایک بندہ کہتا ہے
دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے، سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کہ یہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے نا کنارے پہ، اس ٹاور سے لے کے اس ٹاور کے درمیان کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ میں نے تمہیں بیچی، اس کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس، وہ نکال ہی نہیں سکتا، یعنی اس جگہ کا تعین بھی نہیں کر سکتا اور اس بیگ کی قدرت بھی اس کے پاس نہیں. اڑتے ہوئے طوطے کی بیگ جاتے تھے، یہ جو اڑتا ہوا طوطا جا رہا ہے یہ آپ کو دیا میں اتنے پیسوں میں لاؤں، وہ بیچارہ پکڑتا پھرے گا اس طوطے کو. لہٰذا اس طرح کی بیگ جو ہے جائز نہیں. اسی طرح تھا کہ رسول علیہ السلام کے دور میں لوگ ایک بیگ لیا کرتے تھے کہ گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا اس کی بیگ کرتے تھے. اب بچہ پیدا ہو مرا ہوا ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، بچڑے کی بیگ کی اور نکلا اس میں سے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں نر نکلا یا مادہ نکلا، مادہ کی بیگ ہوئی نر نکل آیا، نر کی بیگ ہوئی مادہ نکل آیا، یا بچے کی دو ٹانگیں نہیں ہیں، بچہ اندھا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی نقصان ہوا. لہذا ایسی بیگ جس میں انسان کی قدرت نہ ہو وہ بیگ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتی. یہ وہ چند اصول ہیں کہ ویسے تو اصول بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم ابتدائی اور جو اصول ہیں جو عام عوام الناس کو سمجھ آنے والے ہیں وہ یہ ہیں. اگر ان اصولوں کے تحت آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو ہر قسم کی بیگ کی سمجھ آتی جائے گی.